وطن کلش وطن اتنی کوئی نشان چھ مثالا مادیاں قیمتاں گرا کولو کہتا ہے میرے پہاڑوں کا دامن ہزاروں پتھروں سے ہی بھرا، پر آج تک میں نے اس سے کسی کو نہیں دھرا۔ خدا کرے یہ بات سچ ہو۔ پہاڑوں کی شہزادی وادی کولو کی تاریخ پر ایک سرسری نظر اگر ڈالی جائے تو جنگ زدہ اس علاقے کا ماضی جنگوں میں گزرا۔ کولو کے باسی مری قوم ہونے کے ناطے ضدی ہیں، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں اس سے جن کے نام سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ سیاحت کے مناسب محل وقوع اور سیاحتی مقامات رکھنے کے باوجود بھی سیاحت سے محروم ہیں۔ نہ تو جنگ کسی مسئلے کا حل تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، اور نہ ہی کولو کے باسی ضد اور انا کی سواری سے اترتے ہیں۔ نتیجتاً کولو کو طرفین کی طرف سے پسماندہ ہی رکھا گیا۔ علم اور آگاہی آنے کے بعد تو اب نوجوان تعلیم یافتہ طبقے کو اس سے پروموٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن ندارد۔ خیر، اب چند مری نوجوان ولاگرز کی کاوشیں خوش آئین ضرور ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ بہرحال یہ کاوشیں جاری رہنی چاہیے۔ وہ دن دور نہیں کہ کولو بھی سیاحت کے صفحے پر نمودار ہو جائے، لیکن اس کے لیے اولین شرط پرانی روش کو ترک کرنا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ تاریخ ناک کی آج کی موضوع ایک دفعہ پھر کولو کی تاریخ پر لب کشائی کرنے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے ناظرین کو اچھی لگے، لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے حسب سابق اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور پھر اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ولاگز کی اپڈیٹ آپ کو آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی صورت میں ٹم ٹم کرے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ کولو پاکستان کے صوبے بلوچستان کا ایک ضلع ہے۔ اس کے شمال میں لورالائی، جنوب میں ڈیرہ بگٹی، مشرق میں رجان مزاری اور مغرب میں ضلع سبی واقع ہے، جبکہ اس کے بالکل پڑوس میں عبدالرحمن کتران کا ضلع بارکان واقع ہے۔ کولو کا رقبہ 7456 مربع میل یا 19330 مربع کلومیٹر ہے۔ شروع میں ہم نے مری کو ضدی کہا تھا، جو کہ تاریخی کتابوں میں درج ہے۔ ضد اتنے کہ میوند کے ایک نوجوان تاج محمد، جو کہ میرے دوست تھے، اس کا کہنا تھا کہ مجھے کسی اپنے ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ ہم انگریز کے جرنیلی سڑک پر جمپ لگا کے اس کو پار کرتے تھے کہ ہمارے پاک قدم اس پلید مٹی پہ جس پہ انگریز کے ہاتھ لگے ہوئے اس کو نہ چھو جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پاگل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس سے ترقی آئے گی۔ آج اگر ہم میوند سے کولو کا سفر، جو کہ اس وقت ہم 3-4 دنوں میں پیدل اور اونٹوں پر طے کرتے تھے، آج ہم 3-4 گھنٹوں میں کولو پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی کی تو محنت ہے، اسی کا ہے تو پل ہے جسے آج ہم اور ہمارے بچے چکھ رہے ہیں۔ کولو کی زیادہ تر آبادی خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کولو کی آبادی زیادہ تر خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اپنے کنبے اور بیڑوں کے ساتھ موسم میں چراگاہوں کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ علاقہ عمومی طور پر پہاڑی ہے اور علاقے کی مشہور جگہ کولو، فضلچل، میوند، کاہان، وجروڈ اور تدڑی ہے۔ ضلع 3 تحصیلوں میں تقسیم ہے، جو کہ کولو، میوند اور کاہان ہیں۔ یہاں کے مشہور شہروں میں کولو، میوند، کاہان شامل ہے۔ یہاں کا سب سے اہم اور مرکزی شہر کولو ہے۔ 2017 کے مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 2,14,350 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 7,610 مربع کلومیٹر ہے۔ کولو ضلع کی تاریخ مری قبیلے کی بہادری اور ہمت کے گرد گھومتی ہے، اس لیے اس کو مریوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے،
کیونکہ کولو کی تاریخ مری قبیلے کی ہمت اور بہادری کے گرد ہی گھومتی ہے، جبکہ کولو قصبہ اور اس کے مضافات میں پشتو بولنے والا قبیلہ زرکون بھی کثیر تعداد میں قدیم عرصے سے آباد ہیں۔ ضلع کولو سطح مرتفع بلوچستان میں کوہ سلیمان سلسلے کے جنوب مغربی حصے پر واقع ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں کئی دیگر چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلے بھی موجود ہیں۔ ان میں زیادہ مشہور کوہ جاندران جو کہ کولو شہر کے عقب میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ کوہ ٹکیل، کوہ ڈونگان یا دونگان، کوہ بامبور جس کو بامبور ٹاپ بھی کہتے ہیں، سیاکو اور کوہ جبر واقع ہے۔ اس کے علاوہ 3 مشہور وادیاں جن میں وادی کولو، وادی میوند اور وادی کہان واقع ہے، یہ بھی یہاں کی زینت ہے۔ کئی ایک برساتی نالے بھی یہاں پہ واقع ہے جنہیں مقامی زبان میں لنگ یا کور کہتے ہیں۔ سورین کور، چاکر کور، سوڑ کے نام سے جانے جانے والے یہاں پہ کافی ایک برساتی نالے موجود ہیں۔ یہاں سال بھر بہنے والی کوئی دریا تو نہیں ہے، ہاں مگر دریائے بیجی یہاں سے ہی ہو کر گزرتا ہے، لیکن دریا بیجی میں بھی سال بھر پانی نہیں رہتا۔ تعلیم و سہولیات نہ ہونے کے برابر ہے، شرح خواندگی 32% ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی خانہ بدوش ہے، محدود پیمانے پر زراعت بھی کی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ بھیڑیں پالتے ہیں۔ یہاں کا سب سے بڑا شعبہ لائیو سٹاک ہے۔ اس علاقے میں بکریاں، بیل، گائے اور سفید نسل کے اونٹ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تحصیل کولو ضلع کولو کی ایک تحصیل ہے۔ یہ تحصیل کولو کی سب سے ترقی یافتہ تحصیل ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر، نجی اور سرکاری دفاتر اور تجارتی مراکز بھی اس تحصیل میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیل میوند بھی کولو کی ایک تحصیل ہے۔ اس کا سب سے اہم اور مرکزی شہر میوند ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے ضلع کولو کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ تحصیل کہان بلوچستان کے ضلع کولو کی ایک تحصیل ہے۔ بلوچستان کا ایک چھوٹا شہر کہان اس علاقے میں شامل ہے۔ اس میں مری بلوچ قوم آباد ہے۔ یہ نواب خیر بخش مری کا آبائی علاقہ ہے۔ اس کے قریب علاقہ ترتانی واقع ہے جہاں پہ نواب اکبر خان بگٹی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے شمال میں تحصیل کولو واقع ہے۔ دیگر اطراف میں تحصیل ڈیرہ بگٹی اور تحصیل بارخان یا بارکان واقع ہے۔ سبی اور لورالائی قریبی شہر ہیں۔ اس میں ابھی تک جنریٹر کی مدد سے بجلیاں مہیا کی جاتی ہیں۔ ضلع کولو میں خدائیداد شہر، کرم خان شہر، گورسانی، خدائیداد توک، جندران، بیلا ڈاکا، تمبو، کچار، شاجیو، سکا، باغدف، بابر بوز، سفید، توک، ترخا، مری کالونی، کلی سردار فیروز خان، زرکون، خدائیداد کچھ، مستوکلی بازار وغیرہ شامل ہیں۔ اگر کہان کی بات کی جائے تو کہان میں ذیل بستیاں شامل ہے جس میں چاتی کچ، جنت علی، شور انکور، مری بوبری، جبکہ اگر آپ میوند کی بات کی جائے تو میوند میں منجرا یا منجرا، ہیراب، سوفیر، جوانی، تدڑی، تلی، بجاروڈ، بگاروڈ، چاکر تنگی، سمو پٹی، کوہی اور کوہی شامل ہے۔ جہاں تک اگر سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو سیاحتی مقامات کولو کے مضافات میں موجود تو ہے، لیکن یہ حکومت کی عدم توجہی اور مقامی لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے کولو کے خوبصورت مقامات اور دل فریب مناظر تک رسائی نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ شعبہ زوال پذیر ہے، جس سے مقامی افراد میں تھوڑی بہت تشویش تو ہے اور ساتھ ہی روزگار سمیت آمد و رفت کے ذرائع بھی ناپید ہے اور بری طرح متاثر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کولو کے دور دراز اور دور افتادہ علاقوں میں قدرتی مناظر کے درجنوں ایسے مقامات ہیں جہاں اگر سہولیات فراہم کی جائے تو نہ صرف ملک بھر سے بلکہ بین الاقوامی سیاح بھی امڑیں گے، جس سے نہ صرف ملکی معیشت پر اس کے مثبت اثرات ہوں گے بلکہ مقامی افراد کو بھی روزگار کے وسیع تر مواقع دستیاب ہوں گے، مگر بدقسمتی سے دیگر شعبوں کی طرح سیاحت کے شعبے کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اور حکومتی عدم بے توجہی کے باعث سیاحت کو فروغ نہ مل سکا، جس سے پورے علاقے کی ترقی
منہدم ہو کے رہ گئی ہے، بلکہ وہاں کے رہائشی افراد بے روزگاری، بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی اور آمد و رفت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ کولو میں بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، ان کے درمیان بہنے والے قدرتی چشمے اور آبشاریں مناظر کو مزید حسین اور دل فریب بنا دیتے ہیں۔ جاندران، مست وکلی، سفید پرا، ٹکیل سمیت درجنوں اہم مقامات ہیں جنہیں دیکھ کر جنت کا نظارہ محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سیاحتی مقامات پر سرمایہ کاری اور حکومتی سرپرستی نہ ہونے سے سیاحت جیسے اہم شعبے کو فروغ نہ مل سکا۔ کولو کے عوام کو چاہیے کہ وہ موجودہ وقت کے حکمرانوں کو اور اپنے منتخب نمائندوں پر زور دے دیں کہ وہ کولو کے سیاحتی مقامات پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو فوری طور پر یقینی بنائیں تاکہ سیاحت کے شعبے کو فروغ مل سکے اور اندرون اور بیرون ملک کے سیاح حسین اور دلفریب وادیوں، سنگلاخ پہاڑوں، آبشاروں اور چشموں، مقامی افراد کی ثقافت و کلچر سمیت دیگر اہم مقامات کے مناظر دیکھنے کے لیے کولو کا رخ کر سکیں، جس سے مقامی افراد میں روزگار کے وسیع تر مواقع بھی میسر آئیں گے اور سیاحت کے ساتھ مقامی آبادی کو اور اس علاقے کو ترقی ملے گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم فائدہ اس علاقے کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ جو اس علاقے پر دہشت گردی اور شرپسندی کا ایک داغ لگا ہوا ہے وہ دبا بھی اس سے دھل جائے گا، لیکن اس کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوگی اور ان لوگوں کو باور کرانا ہوگا تمام سیاحوں کو، چاہے وہ اندرون ملک سے آتے ہیں یا بیرون ملک سے آتے ہیں، کہ یہ علاقہ سیف ہے اور محفوظ ہے، آپ کی جان مال سب کچھ محفوظ ہے۔ اس کے بعد سیاح یہاں کا رخ کریں گے اور اس علاقے کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے۔ یہ تھی آج کی تاریخی ولاگ جو کہ ضلع کولو کے تاریخی پس منظر کے بارے میں تھی۔ زندگی رہی تو اگلی ولاگ میں ہم بلوچستان کے اس ضلع کے بارے میں لب کشائی کریں گے جس کو ماضی قریب میں لوگوں نے عبدالرحمن کے تران کی نجی جیلوں کا مسکن ضلع قرار دیا تھا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔